بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل عرب کی ایک ایسی نافرمان قوم کے جنہوں نے غریبوں اور مسکینوں کا حق کھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا ایسا دردناک عذاب نازل فرمایا کہ جس کا وہ گمان بھی نہ رکھتے تھے اور ان کا سب کچھ چھین لیا۔ دوستو، یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ جنہوں نے دنیاوی زینت کو اختیار کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے غرور اور تکبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اس قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس وجہ سے کیا ہے تاکہ لوگ ان کے واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب سریم کون ہے اور یہ قوم کہاں پر آباد تھی اور یہ کون سا عجیب و غریب گناہ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی پکڑ فرمائی اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم سے اپنی تمام تر نعمتوں کو چھین لیا اور اس قوم کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس قوم پر نازل ہونے والے عجیب و غریب عذاب کون سا تھا؟ دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ایک ایسی قوم کا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، اصحاب سریم قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ القلم میں فرمایا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: دوستو، اس دنیا کے بڑے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ مال و دولت کی کثرت ہے۔ مال و دولت کی کثرت نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو کافر مرتد بنا دیا اور مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے بہت سارے لوگ اور بادشاہ غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہوئے خود خدا بن بیٹھے اور بالآخر اسی مال کے فتنے میں ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے نام و نشان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ یا آزمائش تھی۔ میری امت کے لیے فتنہ یا آزمائش مال ہے، اور قرآن پاک کے اندر مذکور قوم اصحاب سریم کو بھی یہی فتنہ لے ڈوبا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اصحاب سریم اہل عرب کی ایک قوم تھی جو کہ یمن کی ایک بستی کے اندر آباد تھی۔ یہ قوم ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اہل عرب کے اندر آباد ہوئی۔ اس قوم کا زمانہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان زمانہ ہے۔ اس قوم کا ایک بوڑھا شخص تھا جو کہ بہت زیادہ پرہیزگار اور مالدار تھا۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کے بہت سارے باغات تھے۔ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار اور غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ مال و دولت اور بہت زیادہ باغات سے نوازا تھا، جن باغات میں بے شمار پھل اور اناج لگا کرتے تھے۔ اس شخص کے 4 یا 5 بیٹے تھے۔ اس شخص کا معمول یہ تھا کہ جب بھی اس کے باغات کے اندر پھل پک کر تیار ہو جاتا تو یہ اپنے باغات کے پھلوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا۔ ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یعنی غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا اور دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا اور تیسرا حصہ اپنے باغات کے فصل کو تیار کرنے کے لیے خرچ کرتا۔ اسی طرح یہ شخص غریبوں اور مسکینوں کا بہت بڑا سہارا تھا۔ اس کے دور میں کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سوتا تھا۔ مرکز کے دروازے پر آنے والا ہر ایک شخص کی جھولی کو بھر دیا جاتا تھا۔ اس شخص کی سخاوت کی وجہ سے غریب اور مسکین لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور اس کے لیے بے پناہ دعائیں کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس شخص کا یہ عمل بہت زیادہ مقبول اور پسندیدہ تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول رکھے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کا وقت آیا کہ جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک ذی روح سے کیا ہے۔ چنانچہ ایک دن یہ شخص شدید بیمار ہو گیا اور اسی بیماری کے حالت میں اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص کی وفات کے بعد تمام تر غریب اور مسکین لوگ بہت زیادہ غمگین ہوئے، کیونکہ اس دنیا سے ان کا ایک بہت بڑا سہارا چلا گیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کی تجہیز و تدفین کا انتظام کیا اور اس کو قبرستان کے اندر دفن کر کے واپس گھر لوٹ آئے۔ چنانچہ گھر واپس آنے کے بعد اس کے بیٹے
اپنے باپ کی جدائی کے اندر زاروں قطار رونے لگے اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باپ کی وفات کے بعد ان پر اپنی نعمتوں کو مزید بڑھا دیا اور ان کے باغات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے اور ان کے پھلوں اور اناجوں کے اندر بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ایک دن یہ تمام بھائی جمع ہوئے اور اپنے تمام تر باغات کو دیکھنے کے لیے اپنے باغات کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ اپنے باغات میں پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے باغات پہلے سے کہیں زیادہ پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی ان کے دلوں میں لالچ کا بھوت سوار ہو گیا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارا باپ بوڑھا اور کم عقل انسان تھا، اس کو کچھ سمجھ نہ تھی، ایسے ہی وہ غریبوں اور مسکینوں پر ہمارا اتنا مال خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اب ہم لوگ کسی بھی غریب اور مسکین انسان پر اپنا مال خرچ نہیں کریں گے اور اپنے مال کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس وقت ان کا ایک بھائی بولا جو کہ اپنے باپ کی اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اپنے باپ کو برا نہ کہو بلکہ اپنے باپ کے طریقے پر چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کے اندر مزید اضافہ فرمائے گا۔ لیکن یہ بدبخت لوگ مال و دولت کے حرص کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، چنانچہ ان لوگوں نے یہ عہد کر لیا کہ یہ اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کریں گے اور غریبوں اور مسکینوں پر اپنے مال کو خرچ نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے اس بھائی کا مذاق اڑانے لگے اور غرور اور تکبر جیسے غلاظت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو حقیر سمجھنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو مر گیا، اب ہم اس کے جیسا کوئی کام نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنے مال سے کسی کو کچھ نہ دیں گے۔ اسی طرح جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے بجائے غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو حقیر سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہ آیا۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے باغات کو دیکھنے کے بعد اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کل صبح ہم اپنے باغات کے تمام تر پھلوں کو اتار لیں گے، اس میں سے کسی غریب اور مسکین کو حصہ نہ دیں گے۔ جب ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم کل اپنے باغات سے پھلوں کو اتار لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اسی طرح ان لوگوں نے اپنے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ مستحل نہیں کیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو یہ لوگ اپنے گھروں سے خوشی خوشی باہر آئے اور تمام بھائی مل کر اپنے باغات کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ اپنے باغات سے پھلوں کو اتار سکے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے منکر ہو چکے تھے اور غرور اور تکبر جیسے غلاظت کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغات میں پہنچنے سے پہلے ان کے ساتھ جو کیا ان کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح ہوتے ہی ان کے باغات پر اپنا دردناک عذاب مسلط کر دیا اور ان کے تمام تر باغات کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ان کے تمام تر باغات ایسے ہو چکے تھے جیسے کالی رات ہو اور ان کے پھل اور اناج ہر چیز راکھ بن چکی تھی۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے باغات کے اندر پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارے باغات کہاں پر گئے، یہاں پر تو ہر چیز راکھ بن چکی ہے۔ اس وقت یہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کہیں ہم لوگ راستہ تو نہیں بھول گئے۔ اس وقت ان کا وہ بھائی بولا جو اپنے باپ کے عمل کو پسند کرتا تھا اور جو ان کو سمجھایا کرتا تھا، وہ ان سے کہنے لگے کہ تمہارا غرور اور تکبر اور مال و دولت کا حرص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا تم لوگوں کو لے ڈوبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے باغات پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور تم لوگوں سے اپنی نعمتوں کو چھین لیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں اور ظالموں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ چنانچہ اس وقت یہ لوگ زاروں قطار رونے لگے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہنے لگا کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تم نے یہ ہمارے دلوں کے اندر مال و دولت کی حرص اور محبت پیدا کیا تھا۔ چنانچہ دوسرا بھائی اپنے اس بھائی سے کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے ہم پر یہ عذاب نازل ہوا ہے، تم نے ہی کہا تھا کہ غریبوں پر مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہمارا مال ختم ہو جائے گا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے
ہماری نعمتوں کو چھین لیا۔ اسی طرح یہ لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور زاروں قطار روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ دوستو، اسی طرح مال و دولت کی کثرت اور مال و دولت کا فتنہ ان لوگوں کو لے ڈوبا، اور یہ لوگ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے غریب، مسکین، یتیم لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے اور غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے۔ بے شک غریب اور مسکینوں کو کھانا کھلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے نزدیک محبوب ترین اور پسندیدہ عمل ہے۔ جو لوگ اپنے مال و دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی نعمتوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور ان کو مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کے اندر بھی سکون کی زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو چین اور قرار عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ دنیا کے مال و دولت کی ہوس کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑتے ہیں اور غریبوں اور یتیموں پر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، تو یہی مال ان کے جان کا وبال بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی بے قرار، بے چینی اور ذلت کی زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے مال کو ان کے گلے کا توق بنائے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی راہ کے اندر دل کھول کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔